قد خسر الذین تحقیق خسارے میں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ کہ اذا جاءتهم الساعة جب ان کے پاس قیامت آ گئی اچانک، قالوا تو وہ کہیں گے یا حسرتنا ہائے افسوس ہے ہم پر، علی ما فرطنا فیہا اس پر کہ ہم نے کمی کی اس میں، ہم نے کوتاہی کی اس میں، وہم یحملون اور وہ اٹھائیں گے، ہم کا معنی بھی وہ، یا کا معنی بھی وہ، اور وہ اٹھائیں گے اوزارہم اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنے پیٹھوں پر، اپنے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائیں گے۔ الا ساء ما یزرون خبردار بہت برا ہے جو وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ یہاں تو ہم سے اگر ہم نے چارہ کاٹنا ہو یا کوئی چیز اٹھانی ہو، آٹا کوئی گندم اٹھانی ہو کوئی چیز، تو کتنی مشکل بنتی ہے، اور وہاں وہ اتنا بڑا بوجھ اٹھائیں گے، اللہ فرماتا ہے بہت برا ہوگا جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا ہے، وللدار الآخرۃ اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو متقی بنتے ہیں، جو بچتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ بے شک لَيَحْزُنُكَ الَّذِي البتہ غم میں ڈالتی ہے آپ کو وہ چیز، یقولون جو وہ کہتے ہیں نا آپ کو غم میں ڈالتی ہے، مطلب آپ کو وہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں نہیں کوئی یہ انسان بشر انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، تو فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ پس بے شک وہ نہیں جھٹلا رہے ہوتے آپ کو، یعنی آپ کو تو وہ صادق میں سچا مانتے ہیں، لیکن جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا آپ ہوتے ہیں پریشان، اصل میں یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کہ بڑا بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، بڑا ہوا، 40 سال عمر، اب یہ نبی بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ آپ کو نہیں بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، فصبر انہوں نے صبر کیا، علی ما كُذِّبُوا اس پر جو جھٹلایا گیا انہیں، جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا ان کو تکلیفیں دی گئی، حتی أَتَاهُمْ نَصْرُنَا حتیٰ کہ آگے ان کے پاس ہماری مدد آئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور نہیں تبدیل ہونے والے اللہ کے کلمات، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، سوری یہ الفاظ چینج ہو گئے تھے، ولا مبدلہ نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کی کلمات کو۔ اللہ کی کلمات کیا؟ اللہ نے فرمایا تھا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا نبی غالب آئیں گے، میرے رسول کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، اللہ نے یہ لکھ دیا تھا۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے۔ یہ جو کلمات ہیں نا اللہ کے کلمے، ان کو کوئی پھیرنے والا نہیں، تبدیل نہیں کوئی کرنے والا، ان کو اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ البتہ تحقیق آ گئی آپ کے پاس، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ رسولوں کی خبروں میں سے آپ کے پاس خبریں آ چکی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اور اگر آپ پر گراں بڑا گزرتا ہے، گراں یعنی مشکل آپ کو محسوس ہوتی ہے، کابورہ کا معنی بڑا، اس کو ہم گراں بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ پر یہ گراں گزرتی ہے، مشکل گزرتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو آپ ایسا کریں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ بس اگر آپ کے پاس طاقت ہے، ان تب تاغیہ کہ آپ تلاش کریں نافقان کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، آپ کوئی زمین میں سرنگ کوئی تلاش کر لیں، او سلمن فی السماء آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، فتاتیہم بیایا پاس تم لے آؤ ان کے پاس کوئی نشانی، یعنی کوئی آپ نفق سرنگ نکال کر یا کوئی سیڑھی آسمان میں لگا کر کوئی نشانی لے بھی آؤ نا، یہ پھر بھی نہیں مان لائیں گے۔ لہٰذا آپ تنگ نہ ہوا کریں، آپ ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوا کریں، بلکہ آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَجَمَعَهُمْ البتہ جمع کرتا ان کو الہدا ہدایت پر، اللہ اگر چاہے تو سب کو دھکے سے ہدایت پر جمع کر دے، لیکن پھر وہ جو آزمانے کا طریقہ، امتحان کا آزادی دی ہوئی ہے، تو پھر اس کا پھر کوئی معنی نہ رہتا، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں نے تو یہ زندگی موت اس لیے بنائی ہے تاکہ تم کو چیک کروں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے، لہٰذا سختی نہیں کی گئی کفار اور کلمہ پڑھنے میں، لیکن جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اس پر تو سختی ہونی چاہیے۔
اللہ فرماتا ہے بس میں چاہتا تو ان کو جمع کرتا ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین، بس نہ تم ہونا جاہلوں میں سے۔ انما یستجیب الذین، بے شک قبول کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مانا قبول کرتے ہیں، اس کا معنی قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں، یسمعون جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں نا وہ قبول کرتے ہیں اللہ کی دعوت کو، پیارے نبی کی دعوت کو۔ والموت، اور جو مردہ ہیں، مردہ سے مراد یہ جو سننا نہیں چاہتے، جن کے دل مردہ ہی ہیں، وہ کافر جو ہیں یا جو سننا نہیں چاہتے، اللہ نے ان کو مردہ کہا ہے، بے شک ظاہری طور پر وہ زندہ ہوں۔ جو مردہ ہیں یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اس کی طرف لٹائے جائیں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا نزل علیہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ کہہ دو ان اللہ، جب اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے علی اس پر ان ینزل، کہ وہ نازل کرے کوئی نشانی، ولکن، اور لیکن اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی بھی جانور، فی الارض، زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ۔ یطیر، جو اڑتا ہے، بجناحی، اپنے دونوں پروں کے ساتھ۔ جو کوئی پرندہ ظاہر ہے وہ دو پروں سے ہی اڑتا ہے نا، اللہ نے فرمایا وہ دو پروں سے اڑنے والے جو پرندے ہیں وہ، اور جانور سارے، الا امم امثالکم، مگر وہ سارے گروہ ہیں تمہاری طرح ان کے بھی گروہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی پرندے ہیں، کوئی کس طرح، کوئی کوے، کوئی چڑیاں، کوئی مختلف ہیں، یہ تمہاری طرح ہی ہیں، انسان بھی ایسے ہی ہیں۔ ما فرطنا، نہیں ہم نے کمی کی کتاب میں کچھ بھی، نہیں ہم نے چھوڑا کتاب میں کچھ بھی۔ اس کا دو مطلب ہیں، ایک تو لوح محفوظ میں جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ میں نے وہاں ہر چیز لکھ دی ہے، ابھی قلم خشک ہو چکے ہیں تو وہاں ہر چیز موجود ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک کتاب حدیث میں ہر مکمل دین لکھ دیا گیا ہے، تم تک پہنچا دیا گیا ہے، کتاب میں سب چیز لکھ دی گئی ہیں، اصول سارے بیان کر دیے گئے ہیں۔ باقی اس کی وضاحتیں حدیث میں ہوتی ہیں، وہ بھی اگر اس کے بعد میں کوئی چیز نہ ہمیں سمجھ آئے تو وہ ان اصولوں پر پرکھ لیں کہ قرآن پاک میں جو حدیث میں اصول ہے نا، اسی کے مطابق قیامت تک کے لیے سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ثم الی ربہم، پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ جانور بھی سارے اکٹھے کیے جائیں گے، لیکن جانوروں کا مسئلہ عقیدے کا تو نہیں ہے، وہ تو سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے، حتیٰ کہ سائے بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ لہٰذا یہ جو جانور ہیں ان کو قیامت کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے عقیدے کی بنا پر نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بکری نے، سینگ والی نے دوسری بکری کو مارا ہوگا تو اس سے بدلہ لے کر دیا جائے گا، بدلے تک ٹھیک ہے، بعد میں پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بیااتنا، ہماری آیتوں کو، سمن بکمن، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں۔ یہ من یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے، یضللہ، اس کو گمراہ کرنے والا ہے، کر دے گا۔ ومن یشاء، اور جس کو وہ چاہے گا، یجعلہ، اس کو کر دے گا، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ اللہ جس کو چاہے گا سیدھے راستے کی ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا اس کو گمراہ کر دے گا۔ قل ارائیتکم، کہہ دو تمہارا کیا خیال ہے۔ یہاں یہ نا ارائیتم ہوتا ہے، یہ ارائیتا، تمہارا کیا خیال ہے، آگے پھر کم الگ آ گیا۔ عام طور پر ہوتا ہے نا قل ارائیتم، لیکن یہ بھی ایک قرات ہے قل ارائیتکم، معنی اس کا وہی ہوگا کہ کہہ دو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ تکم کرنا یا تم کرنا، یہ ایک ہی اس کا مطلب بنتا ہے۔ ارائیت، وصل محسوس یہ ہوتا ہے جیسے ارائیت، تیرا کیا خیال ہے، کم، پھر تمہارا سب کا، تو دو الگ الگ ہو گئے، لیکن اس کا مطلب ہم وہی کہیں گے جو جیسے قل ارائیتم ہوتا ہے ویسے ہی قل ارائیتکم، تمہارا کیا خیال ہے۔ ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، واتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس آ جائے قیامت، غیر اللہ تدعون، کہ اللہ کے علاوہ تم پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ٹھیک ہے، تم چھوٹے موٹے معاملات میں تو بار بار کہتے ہو یا غوث اعظم، یا علی، یا حسین، یا فاطمہ، یا رسول اللہ، اس طرح کے یا غوث اعظم اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں،
کہ ان کو غیروں کو پکارتے ہیں. جب بڑی بڑی بات ہوگی، جب قیامت آئے گی، اللہ کا عذاب آنے والا ہوگا، جب پوری بستیوں کی بستیوں اور گاؤں کے گاؤں تباہ برباد کر دیا جائیں گے اور قیامت آئے گی، کیا تم پھر بھی ان کو بلاؤ گے؟ ابھی تو چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے نا، بار بار کہتے ہو کہ یا علی، یا فاطمہ، یا حسن حسین، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا دستگیر، اس طرح کی بلکہ قوالیاں پڑھتے ہیں. وہ پنجابی میں قوالی ہے نا، لیلا یارویں والے کا نام تو ڈوبی ہوئی تر جائے گی. بھائی کیوں نام لینا یارویں والے کو؟ اللہ کا نام لو ہر جگہ پر، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو بھائی تم تو بھی کبھی کبھی اپنے دوستوں سے مدد مانگتے ہو، یار میری مدد کرنا، مجھ سے میرا وزن میں نے پکڑا ہے، مجھ پر ذرا یعنی گاڑی پر یا سواری پر یا کمر پر میرا وزن تو لاد دو، میری ہیلپ کرو، تھوڑی سی میری مدد کرو. اور یہ مدد وہ نہیں ہے، یہ تو اسباب کے تحت ہے. یہ تو پتہ ہے یہ میری مدد کر دے گا، میرے سامنے کھڑا ہے، مجھ سے تھوڑا سا زور برابر کا زور لگوا کر چیز اٹھوا دے گا. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پوری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مدد مانگنا جائز ہے. وہ ہوتا ہے ما فوق الاسباب. کوئی بندہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ قبر میں ہے، وہ اپنے مزار کے اندر ہے، وہ دور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرح وہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. تو یہ کوئی لاہور میں، کوئی پشاور میں، کوئی انڈیا میں، کوئی کہاں، تو ہم اس کو یہاں اس کو بلائیں یا کسی جن کو بلائیں، یہ دور والی چیزیں ہوتی ہیں. اور ان کو ما فوق الاسباب بلانا یہ وہ شرک ہے. اللہ پتہ کیا تم ان کو اس وقت بلاؤ گے جب قیامت آئے گی؟ بلکہ ایاہو، خاص اسی کو تم بلاتے ہو، بلاؤ گے، اللہ کو تم بلاؤ گے. فیکشف، پس وہ ہٹا دے گا، ما تدعون الیہ، جس کو تم بلاؤ، جس کی طرف تم اس کو بلاؤ گے، یعنی جس مشکل کی طرف تم اس کو بلاؤ گے اللہ اس کو ہٹا دے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا. وتنسون، اور تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو.